بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پانچویں بات، اللہ ذوالجلال اس پر غضب ناک ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قولی ظلم سے روکا ہے وہاں عملی ظلم سے بھی روکا ہے۔ اولاد کے درمیان انصاف نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ ایک بیٹے کو گفٹ دے دیا، دوسرے کو محروم کر دیا۔ بیٹیاں ہیں تو ان کو پوچھا ہی نہیں، بیٹے ہیں تو ان کو نواز دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بشیر رضی اللہ عنہ دونوں نے مشورہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو، باپ کہتا ہے فلاں زمین گفٹ کرنا چاہتا ہوں، کہا میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک اللہ کے رسول اس کی گواہی نہیں دیں گے۔ زوجین اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو گفٹ کریں جس کا نام ہے نعمان، ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے ابیہ۔ فرمایا یہ بتاؤ کیا اس نے دوسری اولاد کو بھی گفٹ کیا؟ کہا نہیں۔ کہ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم کی گواہی نہیں دے سکتا، یا اس سے بھی واپس لے لو یا دوسری اولاد کو بھی دو۔ اس لیے اصول یہ ہے، وراثت میں مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے، لیکن زندگی میں آپ گفٹ کرتے ہیں تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیا جاتا ہے، سب کو برابر دے۔ اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل کرو، ظلم نہ کرو۔ مت یہ کہو فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے، اگرچہ یہ نام تو معروف ہے کہ عاق نامہ کر دیا، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ اگر بیٹے کو دیا ہے تو بیٹی کو بھی دو، ایک بیٹے کو دیا ہے تو دوسرے کو بھی دو۔ اولاد کے درمیان بھی ظلم کرنے سے منع کر دیا۔